ان حالات میں 1980 کا وہ زمانہ تھا اور 14ویں صدی ہجری کو دیکھیں تو یہ 1401 ہجری تھا، یعنی 14ویں صدی کا پہلا سال تھا ابتدا کا، جب تحریک منہاج القرآن کی ان حالات میں بنیاد رکھی۔ تو سب سے پہلے تو فرقہ وارانہ ماحول تھا اور نظریات تھے، مگر دینی حوالے سے اس میں بڑی انتہا پسندی، شدت پیدا ہو گئی تھی اور وہ دہشت گردی کا دور شروع ہو گیا تھا۔ تو تحریک منہاج القرآن نے اپنی ابتدا بین المسالک، رواداری اور ہم آہنگی پر رکھی۔ یہ پہلا چیلنج تھا جو تحریک منہاج القرآن نے فیس کیا۔ جہاں دینی حلقے فرقہ وارانہ سوچ میں بٹ گئے ہوں، وہاں فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا کرنا، انٹرا فیتھ ہارمنی پیدا کرنا، رواداری پیدا کرنا اور بین المسالک افہام و تفہیم اور مکالمہ جنم لینا اور ایک جگہ پہ ان کو بٹھانا، یہ ایک پہلا چیلنج تھا۔ اس کے لیے کتاب و سنت کی تشریحات پیش کی جن کے ذریعے رواداری کا تصور ڈیولپ ہو، اعتدال اور توازن کا تصور ہو، انتہا پسندی کو شکست دی جا سکے اور فکری تنگ نظری کے خاتمے کی کوشش کی جا سکے۔ اس کے لیے ہم نے ایک عاجزانہ کوشش کی اس زمانے میں۔ پھر بعد ازاں ایسا وقت آ گیا، اسی تحریک نے وہ دور دیکھا اور آپ سب نے دیکھا ہے کہ نظریات ہی غائب ہو گئے انسانی زندگی سے۔ آئیڈیالوجی ہر شخص کی زندگی سے غائب ہو گئی۔ نظریات کی جگہ مفادات نے لے لی، کردار کی جگہ حرص اور ہوس اور کرپشن نے لے لی، اقدار مٹ گئیں۔ اب سوسائٹی جیسے ویسٹرن ورلڈ میں گاڈ لیس ہو جاتی ہے، یہاں آئیڈیالوجی لیس ہو گئی۔ کوئی نظریہ، کوئی فکر، کوئی تصور جس پر قدریں قائم ہوں، کردار قائم ہو، وہ کلیتاً ختم ہو گیا۔ وہ پچھلے زمانے کی داستان بن گیا، نیا کلچر، نیا زمانہ آ گیا۔ پھر ایسے دور میں ایک نیا چیلنج آیا کہ جب نظریے کی ریلیونس انسانی زندگی سے، اجتماعی زندگی سے ختم ہو گئی ہو، تو پھر اس نظریے کو دوبارہ قائم کرنا، اس پر تمسک اختیار کرنا، اس کے اوپر استحکام کے ساتھ ڈٹے رہنا، استقامت کے ساتھ کارکنوں کو پختہ رکھنا اور ان کو قائم رکھنا اور اس کو فروغ دینا۔ جب نظریہ سوسائٹی میں ریلیونٹ نہیں، نہ پولیٹیکلی، ریلیجسلی، اس وقت نظریے کو زندہ رکھنا اور اس کو قوت دینا، یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ پھر اس زمانے میں دہشت گرد اور انتہا پسند ذہنوں نے نظریے ہائی جیک کر لیا، دین کے نظریے کو۔ انتہا پسندوں نے دیکھ کے کہ سوسائٹی نظریے سے خالی اور عاری ہو گئی ہے اور ویسٹرن تصورات غالب آ گئے ہیں، تو انہوں نے ہائی جیک کیا اور جہاد کے نام پر، اسلام کے احیاء کے نام پر، امت مسلمہ کے مفاد کے تحفظ کے نام پر انہوں نے انتہا پسندی، دہشت گردی اور قتل و غارت گری کو رواج دیا اور اسلام کا ایک عجیب چہرہ انسانیت کے سامنے پیش کیا۔ اور یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ یہ سارا کچھ صرف امت مسلمہ کے مختلف ممالک میں داخلی عمل کے طور پہ نہیں ہوا، یہ استعمال ہوئے، یہ طبقات، دہشت گرد گروہ، انہیں پیدا کیا گیا ایک ایجنڈے کے ساتھ، امت میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، اسلام کے چہرے کو بدنما کر کے دکھانے کے لیے، اور بعد ازاں اسلام اور عالم اسلام پر سخت قسم کے اقدامات کرنے کا جواز پیدا کرنے کے لیے انہیں وسائل دیے گئے، انہیں فنڈز دیے گئے، افراد کریٹ کیے گئے، انہیں ٹریننگ دی گئی، مختلف خطوں میں ان کو پلانٹ کیا گیا۔ یہ ایک الگ سٹوری ہے، گویا ہائی جیک ہو گیا، نوجوان نسل متاثر ہو رہی تھی۔ پھر جب یہ صورتحال ہوئی، اس وقت تحریک منہاج القرآن کو ایک نیا چیلنج فیس ہوا، اور وہ چیلنج یہ تھا کہ بین المذاہب رواداری اور ہم آہنگی کے تصور کو اجاگر کرے۔ انٹرفیتھ ہارمنی، پہلے بین المسالک تھا، اب بین المذاہب، رواداری کو قائم کرے، اور اسلام کا بیانیہ امن پر مبنی، محبت پر مبنی، حکمت پر، توازن پر، برداشت پر، وسعت پر مبنی اور انسانیت کی قدروں پر مبنی اس بیانیہ کو پیش کرے، اور اسلام کے نیریٹو کو، بیانیہ کو شدت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، غصے کے ساتھ نہیں بلکہ نرمی اور دلیل کے ساتھ پیش کرے۔ تو
یہ وہ وقت تھا جب دہشت گردی کے خلاف سٹرگل کی. دیکھو میں نے تو علمی فکری کوشش عمر بھر جاری رکھی، مگر یہ تحریک تھی، یہ تحریک کے شعبہ جات تھے، یہ تحریک کی تنظیمات تھیں، پوری دنیا میں جو نیٹ ورک ہے ان کارکنان کی کاوشیں تھی جو اسے ایک منظم طاقتور شکل دے کر دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا رہی تھی. تو مشرق سے مغرب تک دنیا انسانیت کے سامنے اسلام کا وہ بیانیہ پیش کیا جس نے انتہا پسندانہ اور دہشت گردانہ تصور کو جو ودن امہ اور آؤٹ سائڈ امہ باہر سے ایجنڈے کے ساتھ پروموٹ کیا جا رہا تھا، اس کو ممکنہ حد تک توڑنے کی کوشش کی.